زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہ مشہور زمانہ شعر بھی ثاقب لکھنوی صاحب کا ہے۔ یہ جو قزلباش ہیں یہ اصل میں تو ترک قوم ہے۔ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں قاسم نسیم۔ ناظرین، اس سے قبل بھی ہم نے ملک کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ڈاکٹر حامد حسن قزلباش صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا، اور اس میں ہم نے ان کے اپنے حصول تعلیم کے زمانے کی، اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں جو انہوں نے 31 سال شعبہ تدریس میں گزارے، اور پھر انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا اور اس پر ان کی گہری نظر رہی، تو ان مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے پچھلے نشست میں تفصیلی گفتگو کی اور وہ معلومات آپ تک پہنچایا۔ آج اس انٹرویو کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے جو دادا تھے ذاکر حسین المعروف ثاقب لکھنوی، وہ اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر تھے اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ نواب صاحب محمود آباد کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے، اور انہی کے سرپرستی میں ان کا مجموعہ کلام بھی شائع ہوا، اور وہ تحریک پاکستان کے دوران بھی بہت زیادہ سرگرم رہے، اور جتنے مشاعرے بر صغیر سطح کے ہوتے تھے ان میں لازماً جو ہے ثاقب لکھنوی قزلباش صاحب جو ہے شرکت کرتے، اور ان کی بلند معیار کی شاعری کے باعث انہیں غالب اور میر کا وارث بھی کہا جاتا ہے شاعری کے اعتبار سے، یعنی اس سے ہم ان کا شاعری کے معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں 2 اشعار کا صرف حوالہ دوں گا ان کے تعارف کے لیے، یہی 2 اشعار ان کے تعارف کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد تفصیلی گفتگو ڈاکٹر صاحب جو ان کے حقیقی پوتے ہیں وہ خود اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہر بندے کے زبان پر یہ شعر ہوتا ہے، باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہ مشہور زمانہ شعر بھی ثاقب لکھنوی صاحب کا ہے، ان کے دادا کا ہے، اور دوسرا شعر وہ بھی ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر بندے کے زبان پہ یہ شعر مختلف مواقع پہ آتا ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ تو ان دونوں اشعار کے خالق جو ہے ذاکر حسین قزلباش المعروف ثاقب لکھنوی صاحب ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے پوتے ڈاکٹر حامد حسن قزلباش صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کی وساطت سے یہ جاننا چاہیں گے، ایک تو یہ قزلباش فیملی کا بیک گراؤنڈ، وہ کس طرح برصغیر میں اور پاکستان میں آئے اور کیا خدمات ان کی رہیں، اور پھر ذاکر حسین المعروف ثاقب لکھنوی کی شاعری اور ان کے جو ادبی خدمات رہی ہیں اس حوالے سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جو قزلباش فیملی ہے پاکستان میں، تو یہ کس طرح برصغیر تک پہنچی، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کن کن اہم حیثیتوں میں قزلباش فیملی کے افراد فائز رہے؟ جی شکریہ قاسم صاحب۔ یہ جو قزلباش ہیں یہ اصل میں تو ترک قوم ہے، جی، اور ترکی میں جب یہ وہاں پر یعنی اناطولیہ میں رہتے تھے، اس زمانے میں جو وہاں کی حکومت تھی، عثمانیہ حکومت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دراصل تھوڑا سا ناخوش تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں میں ایک مخصوص سوچ رکھنے والے اور حضرت علی کے خاص طور پر مداح یا جو بھی کہیے آپ ماننے والے تھے، تو ان کو وہاں سے آہستہ آہستہ ترکی سے نکلتے نکلتے ایران پہنچنے کا موقع ملا۔ مگر قزلباشوں کی وہ حقیقت جو ہے اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دراصل قزلباش جن سے آپ اس وقت مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی ان کے پوتے سے ذاکر حسین صاحب کے، ہم یہاں 2 حصوں میں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ لاہور میں بسے، اور ایک وہ ہیں جو اکبر آباد یا آگرے میں انڈیا میں بسے، اور ان دونوں کا آپس میں رشتہ بھی ہے، مگر یہ الگ الگ علاقوں میں رہے۔ تو جو قزلباش لاہور کے ہیں وہ دراصل افغانستان سے پہلی جو افغان انگریزوں اور افغان جنگ تھی
اس میں انہوں نے ساتھ دیا انگریزوں کا جی کہ وہاں پر ان کا افغانستان میں رہنا مشکل ہو گیا، اور جب وہ جنگ ختم ہوئی اور افغانوں نے انگریزوں کو ہرا دیا، تو اس میں وہ پھر لاہور ان کے ساتھ ہی آ گئے۔ اس کے حوالے سے ان کو وہاں موقع دیا گیا کہ وہ وہاں پر بس جائیں، اور وہ ٹھیک آپ جیسے شاید جانتے ہوں گے کہ وہاں پر اپنے مذہبی رجحانات کے حوالے سے وہاں پر انہوں نے 200 سال پہلے سے شروع کیا ایک محرم کے عزاداری کا عمل، جس کا کہ آج بھی وہ خصوص کربلا گام شاہ والے جو مجالس ہیں ان کے حوالے سے جی بادشاہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ جی تو اس کے دوسری جو گروپ تھا جو وہاں بسا تھا جا کے، ان میں سے جو سب سے مشہور شخصیت ہے وہ تو مرزا ممتاز حسن قزلباش ہیں، جنہوں نے کہ خیرپور اسٹیٹ میں بھی چیف منسٹر رہے اور اس ریاست میں کام کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کام کابل میں کر رہے تھے، اور وہ بعد میں جو 1 یونٹ بنا تو وہ ایگریکلچر کے منسٹر بھی رہے۔ اس طرح سے یہ دونوں خاندان ایک لحاظ سے اپنی اپنی طور پر انڈیا پاکستان جب ایک تھے اور جب انڈیا پاکستان الگ الگ ہو گئے تو یہ اپنی اپنی طور پر کام کرتے ہیں۔ مرزا ذاکر حسین قزلباش کا اگر میں صرف اتنا ذکر کر دوں، وہ آگرے کی جو فیملی تھی اس سے ان کا تعلق تھا۔ ٹھیک جی، بات پہنچی قزلباش فیملی اس کے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوتے ذاکر حسین قزلباش صاحب المعروف ثاقب لکھنوی کی، غالباً لگ بھگ 1947 میں ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تحریک پاکستان کا عروج کا زمانہ ہے، جو ان کی ہم نے تو مختلف لٹریچر میں اس طرح کے مشاعرے کی تصاویر بھی دیکھی جہاں پہ اس وقت کے پائے کے شعراء ہیں، ان میں ذاکر حسین بھی شامل ہے۔ تو ابھی تک ہمارے پاکستان میں لٹریچر میں ان کی شاعری، ان کا مجموعہ کلام اتنا مقبول نہیں ہو سکا، تو آپ ذرا ان کا مکمل ایک تعارف اور ان کا ایک ادبی مقام اور ان کے شاعری کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گا۔ قاسم صاحب، ذاکر حسین قزلباش صاحب کی پیدائش تو ہے 1869 کی، جی اور ان کا انتقال یہی جیسے آپ نے کہا جی 47-48 اس طرح سے ہوا۔ ان کی شروع کی تعلیم، جس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کے والد جن کا نام مولوی محمد عسکری قزلباش تھا، وہ ایڈوکیٹ تھے، لائر تھے، اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا، یعنی یہ والے بیٹے جو تھے، یہ سب سے زیادہ توجہ کریں انگریزی پر۔ اور ثاقب لکھنوی صاحب یا ذاکر حسین صاحب کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ فارسی، عربی اور اردو میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، تو باپ میں اور بیٹے میں یہ ایک فرق تھا کہ یہ اس طرف جانے کو زیادہ تیار نہیں ہوتے تھے، اور انہوں نے ان کے گھر کی یعنی زبان تھی فارسی، اور ایک لحاظ سے اردو بھی ان کو مطلب ہے، کوئی لکھنؤ کی اردو تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کی اس والد کے ساتھ جو فرق تھا اس کی وجہ سے انہوں نے انگریزی کو بہت زیادہ نہیں دیا، حالانکہ سینٹ جانز کالج آگرے میں ان کا داخلہ کروایا گیا اور وہاں انہوں نے پڑھا۔ تو یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ شروع سے ہی کچھ شاعری کی طرف رجحان ان کا تھا۔ جی دوسری چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا یعنی ان کی شادی ہوئی تھی 1891 میں۔ شادی کے فوراً بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اپنی تجارت میں اپنا مقام بنا لیں، تاکہ جو ذمہ داریاں اب شادی کے بعد محسوس کر رہے تھے اس حوالے سے وہ بالکل ناکامیاب رہی۔ کافی اس میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پیسہ ضائع ہوا یا نقصان اٹھایا۔ اس کے بعد اتفاق سے یہ کلکتے چلے گئے، اور وہاں سفیر ایران نے ان کو اتنا پسند کیا کہ انہوں نے ان کو اپنا پرائیویٹ سیکرٹری بنا لیا، اور سفیر ایران کے ساتھ انہوں نے 2 سال کام کیا، 1906 سے 1908 تک۔ مگر کلکتے میں ان کو ذرا سا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ وہاں بنگالی زبان بولی جاتی تھی اور وہاں کوئی اردو کا خاص استعمال کا موقع نہیں تھا،
جب محمود آباد سے راجہ صاحب نے ان کو دعوت دی اور ان کو باقاعدہ تار بھیجا گیا کہ آپ واپس آ جائیں اور یہاں ہماری ریاست میں آپ کو ایک مقام دیا جا رہا ہے شاعری کے حوالے سے، تو وہ وہاں کیا کہتے ہیں، الفاظ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر سمجھیے اس ریاست کے شعراء کے ہیڈ یا جو بھی کہیے وہاں چلے گئے۔ تو محمود آباد میں رہنے کی بات نہیں ہے، مگر محمود آباد کے حوالے سے ان کی ساری پھر زندگی باقی گزری ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات جو شاید آپ کے سننے والوں کے دلچسپی کی ہو، وہ یہ ہے کہ جب یہ اس عروج پر تھے جی، اور جس سے آپ نے پوچھا کہ پاکستان، تو میرے پاس کچھ تصاویر ہیں جن میں کہ لیاقت علی خان صاحب بیٹھے ہیں، مشاعرہ ہو رہا ہے شملے میں، ٹھیک، اور یہ ان میں سے یعنی شعراء میں سے ایک ہیں شامل جو ہیں، جی شامل ہیں۔ دوسرے کئی مرتبہ ایسے مقاموں پر، جیسے کہ ایک تصویر میں نے دیکھی ہے جس میں کہ کیمپسفرڈ کلب ہے دلی میں، جی جی، وہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مشہور لوگ جن کی تصویر بھی ہے اور اس میں یہ موجود ہیں۔ ٹھیک، اب اس میں میری اطلاعات یا میری جو جانکاری ہے وہ بس اتنی ہی ہے کہ یہ وہاں پر متحرک ہیں اور موجود ہیں۔ صحیح، باقی کیا کیا ہوا اس کی تفصیل میرے پاس کوئی خاص موجود نہیں ہے۔ جی جی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں سر۔ یہ ان کا جو مجموعہ کلام ہے یہ شائع ہوا ہے لگ بھگ 1936 میں، اور یہ نواب محمود آباد انہوں نے خاص طور پہ دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اور ان کے کلام کو جمع کر کے انہوں نے خود اس کو چھپوایا تھا، اور یہ بہت ہی ضخیم ہے، اس کا غزلیات کا پورشن الگ سے ہے، اور دیگر جو ان کے کلام ہے، پھر ان کی شاعری کے محاسن ہیں، شاعری کی جو خوبیاں ہیں، اس کے اوپر بھی اس دور کے جو نامور قلمکار ہیں انہوں نے اپنا تبصرہ بھی اس کتاب میں شامل کیا ہوا ہے۔ یہ بک یقینی بات ہے جب 1936 میں چھپی ہے، اس وقت نایاب ہے، اور یہ مختلف لائبریریوں میں یقیناً ہوگی، لیکن ایک فوٹو کاپی ہمارے پاس ہے جس میں ان کا سارا کلام موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، دادا کے کلام سے اگر ہم کچھ نمونے آپ سے سننا چاہیں تو تاکہ ہمارے ناظرین کو ذہن نشین بھی ہو اور ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو، تو کچھ ان کے کلام سے اقتباس اگر آپ سنانا جی، تو میری خواہش یہ ہوگی اگر آپ اجازت دیں جی جی کہ میں ان میں سے 2-3 چیزیں جو مجھے خاص طور پہ پسند ہیں اور جن کا آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں جی جی وہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے سننے والوں کو پسند آئے جی گا۔ یہ ایک شعر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے حالات میں کئی مرتبہ میرے ذہن سے گزرتا ہے کہ بڑا موضوع ہے۔ ان الفاظ میں یہ بیان کرتا ہے: غنیمت ہے قفس، جی فکر رہائی کیا کریں ہمدم، نہیں معلوم اب کیسی ہوا چلتی ہے گلشن میں۔ جی 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 میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان مختصر سے الفاظ میں ایسی ایک حقیقت کا ذکر کر دیا ہے جو کہ آج کل میں خود محسوس کرتا ہوں کہ بار بار ہمارے ملک میں ایسا ٹائم آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں گلشن میں آج کل ہوا کدھر کی ہے۔ جی 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 بالکل۔ یہ اس غزل کا حصہ ہے جو انہوں نے 6 مئی 1912 میں اچھا، یہ کہی بہت ہے، ہی قدیم 1912 کی کہی ہوئی ہے۔ اچھا یہ دوسری جو ہے یہ آپ نے اس کا ذکر پہلے کر دیا، اور اس میں آپ نے اس سے ایک شعر بھی سنایا ہم جی لوگوں جی، کو۔ باغبان آگ دی جب جی، آشیانے کو میرے وال۔ تو وہ بہت مجھے پسند ہے، کیونکہ ایک تو وہ بہت سی باتیں وہی حقیقتیں جیسے ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے، تو وہ ذرا سا لمبی ہے، میں پوری تو نہیں پڑھنا چاہوں گا مگر اس کا ایک حصہ آپ کے جی سننے ضرور والوں جی۔ کو سنا دیتا ہوں، اور امید ہے کہ ان کو پسند آئے گا۔ لکھتے ہیں، یہ 1911 کی ہے۔ ٹھیک، سننے والے رو دیے سن کر مریض غم کا حال، دیکھنے والے ترس کھا کر دعا دینے لگے، جز زمین کوے جانا کچھ نہیں پیش نگاہ، جس کا دروازہ نظر آیا صدا دینے بہت لگے، خوب جی، بہت اچھا۔ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جی بہت خوب جی۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، بہت اچھے بہت اچھے۔ آئینہ ہو جائے میرا عشق ان کے حسن کا، کیا مزہ ہو درد اگر خود ہی دوا دینے لگے۔ بہت خوب جی،
بہت بلند تخیل کے ساتھ جی زبردست. سینے سوزا میں ثاقب گھٹ رہا ہے وہ دھواں اف کروں تو آگ دنیا کی ہوا دینے لگی. بہت ماشاءاللہ زبردست جی. ایک اور ہے جو آپ نے پہلے جس کا ذکر کیا، اور اس کی جی سب جی. سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جہاں تک مجھے علم ہے کسی فلم میں کس طرح چرا کر یہ، کیونکہ وہ بہت سخت خلاف تھے ان کی ٹھیک. کوئی شاعری ادھر جائے، مگر یہ وہاں بھی کہیں شامل کی گئی ہے. یہ وہی ہے جس میں وہ کچھ اشعار وہاں سے سنا رہا ہوں. یہ جی 1915 نومبر کی ہے. نہ شیمن نہ جلتا نشانی تو رہتی، ہمارا تھا کیا ٹھیک رہتے نہ رہتے. جی. بتاتے ہیں آنسو کہ اب دل نہیں ہے، جو پانی نہ ہوتا تو دریا نہ بہتے. بہت خوب بہت خوب. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. بہت خوب. کوئی نقش اور کوئی دیوار سمجھا، زمانہ ہوا مجھ کو چپ رہتے رہتے. صحیح. میری ناؤ اس غم کے دریا میں ثاقب، کنارے پہ آ ہی لگی بہتے بہتے. صحیح. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب اتنے بلند پایا شاعر گزرے ہیں، اور یہ آپ کے دادا بھی ہیں، تو ماشاءاللہ سے آپ کی فیملی میں سارے اہل علم لوگ ہیں، علم دوست لوگ ہیں، اور اپنی پوری زندگی جو ہے وہ معیاری تعلیم کو اور علم کے نور کو پھیلانے میں وہ زندگی صرف کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی شخصیت کا یہ کلام ہے، ان کے تصورات، یہ خیالات، جس طرح ہم نے پہلے بات کی، وہ آج کے لیے بھی ریلیونٹ ہے. تو یہ ہماری نئی نسل تک اس کو ان دی ٹرو سپرٹ پہنچنا چاہیے. تو کیا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوا کہ ان کے مجموعہ کلام کو دوبارہ شائع کیا جائے، اور لائبریریز میں اور تعلیمی اداروں میں اور ہمارے نئی نسل کے ہاتھوں میں بھی یہ کلام ہو؟ ایسا کوئی اہتمام کوئی کسی لٹریری سوسائٹی کے تھرو؟ قاسم صاحب، ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا دیوان جو ہے وہ پھر سے چھاپا گیا ہو. میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ان کی شاعری اور ان کا جو ہے اس میں کچھ اشعار تو ایسے ہیں جو ہر انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ ثاقب لکھنوی کا ہے، مگر شعر ان کو یاد ہوتا ہے. جی جی. یہ ذرا سا ریزروڈ قسم کے انسان تھے. جو تعارف ان کا لکھا ہے اس میں بھی لکھا ہے. اور ان کی جو اسی یعنی دیوان میں ایک بیان ہے جس کی تفصیل میں اس وقت نہیں پڑھوں گا، مگر اس نے ان کی شخصیت کے بارے میں لکھنے والے نے، کمنٹ کرنے والے نے بتایا کہ ان کی شخصیت کی ایک تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے. اس میں وہ ایسی باتیں کہتا ہے کہ سادہ انسان، کوئی خواہش نہیں کہ ان کی کوئی بہت زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا خواہش نہیں، یعنی بظاہر کوئی خواہش نہیں. وہ بہت اپنے آپ کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں کس قابل ہوں، میں نے کچھ نہیں، میں کسی قابل نہیں ہوں. اور میر اور ان کے باقاعدہ ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں ان کا کوئی وہ کروں، میری کوئی وہ ایسی ابیلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. تو ان کی شخصیت میں ایک قسم کا وہ بھی تھا، ریزرو وہ، جس کی وجہ سے شاید میں کہوں گا کہ میرے دادا اس قدر اپنے لیے جس کو کہتے ہیں تلاش نہیں کر سکے، نہیں کرنا چاہا انہوں نے. اپنی تشہیر، اپنے کلام کی پبلسٹی، ان حوالوں سے انہوں نے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ لکھنے والے جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس میں ذکر کیا ہے ان کی شخصیت کا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ پڑھ دیں. مجھے ذرا سا تکلف ہوتا ہے دادا کی تعریف کرنے کا. یہاں کہیں سے میرا خیال ہے شاید آپ دیکھیں. اس میں لکھا ہے: مرزا کے اخلاق و آداب نہایت سادہ، بلند اور مستحسن، اور طبیعتاً نہایت متواضع و منکسر المزاج، لیکن ساتھ ہی انتہائی خوددار، تصنع اور بناوٹ سے دور، صادق اللہجہ، مروت شعار، نام و نمود سے گریز، تحسین و ستائش سے بے نیاز، قدر دیر آشنا مگر ساتھ ہی اصول آشنا نوازی، اور آئین و استعداری نظام نہایت ہی مستحکم، وہ دیرپا، مخلص و باوضع پاسداری، احباب و کرم و ایثار شعار عام، دوست کے سامنے سرنگوں، حریف کے مقابل سربلند، تکلیف بیجا سے بری، لیکن شرف بے تکلفی مرزا کے معدود چند احباب ہی کو حاصل ہے، بمتقاضی خلوص، ذکی الحسن، مگر صناف و دل اور محبت نواز، آزاد خیال، راسخ العقائد، محب و مداح اخوان اہل بیت، لیکن تعصب اور رسم پرستی کو باعث ننگ سمجھتے تھے.
ہمارا تجربہ تو مرزا صاحب کے اخلاق کے بارے میں یہی کچھ ہے کہ یوں تو غیب کا حال اللہ ہی پر روشن ہے، مرزا کو نہ ہم فرشتے سمجھتے ہیں نہ آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان میں وہ کمزوریاں بھی ہیں جو جامع انسانیت کے لیے بمنزل زیور ہیں۔ مرزا صاحب سے خود پوچھئے تو وہ اپنے آپ کو سراپا خطا و عصیان کہتے ہیں، لیکن ہم ان کی اس منکسر المزاجی کی ہم نوائی کرنے سے قاصر ہیں۔ سعادت بمنزلہ طیبیت ثانیہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ اس قدر سادہ اور غیر مکلف ہیں کہ مرزا کبھی کسی کے لبائی سے زحمت نہیں۔ ان کی سب سے بڑی ضیافت وہ عظیم اللہ خانی، نہ حقہ ہو تو سگریٹ ہی صحیح، بہرحال کوئی نہ کوئی سامان ایسا فراہم ہو جس سے یہ واضح ہو جائے کہ داغ کا سرمایہ درد ہے، ورنہ تقاضا نہ گلا کھانے میں پینے میں مطلق کسی کا تکلف نہیں۔ لباس نہایت سادہ وضع، ہندوستانی انداز گفتگو نہایت متعین اور سنجیدہ، بسا اوقات کچھ کھوئے سے رہتے تھے۔ ایک طرح کی محویت خیال طاری رہتی تھی جس میں کسی قسم کا مظاہرہ و تصنع شامل نہیں ہوتا تھا۔ جی ناظرین، تو آپ نے ہماری گفتگو سنی، قزلباش فیملی کے تاریخی پس منظر کے اوپر بھی اجمالاً اس کا جائزہ لیا، اور بالخصوص ذاکر حسین قزلباش المعروف ثاقب لکھنوی کے کلام کے نمونے بھی آپ نے سنے، اور ان کے اس عہد کے حالات پر بھی ایک تارانہ نظر ڈالنے کی کوشش کی۔ آئندہ کسی محفل میں انشاءاللہ ان کے مجموعہ کرام کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ادبی شخصیت سے ہم ان کے کلام کے محاسن کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اس کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے نشست سے آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔